کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانسز کم ہے، اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی مسلمان، پاکستانی مسلمان امریکہ میں اپنی لائف گزارتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا تو یا تو مطلب زنا کرے گا یا شراب پیے گا، باقی نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا رشوت، حسد وغیرہ، مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھو بھائی گے. صاحب آپ امریکہ گئے؟ نہیں. میں گیا ہوں. اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دیا میرا ویزا. جب میں پہلے جاتا تھا 2000 3000 آتے تھے. جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا. 10 سال کا ویزا تھا، 2010 میں کینسل کر دیے. کیا میں جا کے دہشت گردی پھیلاؤں گا؟ کیوں کینسل کیا میرا ویزا؟ آپ بولو مجھے. رفیع بھائی جی سن رہا ہوں. کیا میں آتنکوادی ہوں؟ نہیں بالکل. وہ نہیں چاہتے کہ امن پھیلے، وہ نہیں چاہتے کہ امن. اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بلایا ہے تو کم از کم امن تو چاہتی ہے. عمل کم ہوگا لیکن بلائی تو صحیح. وہ میرے میزبان ہیں، وہ میرے میزبان ہیں. مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں. میں مل چکا ہوں الحمدللہ. انہیں بلایا تو صحیح. آپ کے امریکہ تو ڈرتی ہے مجھ سے. کیوں؟ آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا میں. وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن کی جو آیت ہے، کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو غصے بسر کرو. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. کچھ بھی غلط غصے بسر کرو. وہاں آپ گاڑی کتنا چلائیں گے؟ ننگی عورتوں کی تصویر ہے. غصے بسر کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بھائی، قتل ہو جائے گا. آپ گھر کے باہر نکلو، موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے ننگی لڑکی بیٹھی ہے. گاڑی بیچنے کے لیے BMW کا نام سنا ہے؟ BMW. جی سنا ہے. ہاں BMW کے آگے میں نے دیکھا نا ایڈ. مجھے کسی نے کہا ایک لڑکی بکینی میں، اور اس میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. ہو دا گرل آف دا کار. اپنے بھائی بہن کو بیچ رہے، ماں کو بیچ رہے، پھر بھی پاکستانی جاتے ادھر. تو اسلام کو فالو کرنا. یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں گناہ نہیں ہوتا ہے، بٹ پرسنٹیج دیکھیں گے یہاں پھر بھی کم ہے. پاکستان میں امریکہ سے کم ہے. اور جو امریکہ میں جو فیاش ہے وہ آپ کے گھر میں گھستا ہے. آپ سمجھ رہے؟ جی. یہاں جو ہے آپ اگر رہنا چاہتے رہ سکتے. آپ بولتے امریکہ میں رشوت نہیں. کون بولا امریکہ میں رشوت نہیں؟ لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. ارے وہاں تو بلینز آف ڈالر میں ہوتا ہے، یہاں روپے میں ہوتا ہے. آپ کو تعداد زیادہ رکھتی ہے. 1 بلین روپیہ، 1 بلین. وہاں 1 بلین ڈالر ہے 300 گنا. آپ سمجھ رہے؟ آپ کو شاید گنتی دیکھ رہے. 1 بلین 1 کروڑ روپیہ. وہاں تو کیا ملین ڈالر. ارے بٹ ملین ڈالر 1 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا 1 بلین ڈالر کتنا ہے. 10 لاکھ. 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ ڈالر. 10 لاکھ ڈالر. ملین ڈالر کتنا ہے؟ تو 10 لاکھ ڈالر. ملین ڈالر کتنا ہے؟ 10 کروڑ ہوں گے. پتا ہی نہیں، گنتی مشکل ہے. وہی تو بولتا ہوں میں آپ کو. 10 ملین ڈالر سال پتہ نہیں پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے. 10 بلین 10 ملین ڈالر پاکستانی کتنے روپے ہوئے؟ کیلکولیٹر ابھی میرے ساتھ نہیں ہے نا. ہاں وہی تو ہے نا. تقریباً 30 کروڑ ہوتے. 30 کروڑ 3 بلین. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ آپ کو نمبر زیادہ لگتا ہے گا. وہاں ڈالر میں ہوتا ہے. یہاں آپ مجھے بولو. لیکن سر وہاں پہ سنیے میری بات. یہ جو فلسطین میں اسرائیل کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے، بلین ڈالر، 7 بلین ڈالر مسلمان کا قتل کرنے کے لیے. انڈر دا ٹیبل ہوئے گا کہ نہیں؟ اس کے اندر ہوئے گا کہ نہیں؟ ہوگا. پورے لوگ کا پیسہ اگر وہ 6 بلین ڈالر ڈالتے، خود تو اپنے اس میں کچھ ڈالتے ہوئیں گے نا. بڑا کرپشن، چھوٹا کرپشن نہیں. آپ سمجھ رہے؟ جی. آپ مجھے بولو، آپ وہاں رہتے، آپ کماتے، آپ کے پیسے سے بے گناہ لوگ کا قتل ہو رہا ہے، آپ ذمہ دار ہے کہ نہیں؟
ہے کیا نہیں؟ جی بالکل میں ہوں کہ جتنے پاکستانی وہاں رہ رہے امریکہ میں، ان کے ہاتھ میں ہمارے غزہ کے مسلمان کا خون ہے. ٹھیک ہے التجا کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو سالوں سے ہوتے جا رہا ہے. کون رہنے کے لیے اللہ فرماتے قرآن مجید میں ہجرت کرو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے، دنیا میں ہر کونے میں برا ہے، لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے. وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے، یہاں زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے آپ کی بھی خواہش ہے امریکہ جانے کی نا. اب تو پاکستانی بڑے کرسچن ہیں، پاکستانی ہے نا، ٹکٹ ملیں گی تو جائیں گے کیا نہیں؟ ضرور جاؤں گا. یہی تو پرابلم ہے. اگر میں جہنم کی ٹکٹ دوں گا جائیں گے آپ؟ بالکل بھی نہیں. تو امریکہ جہنم کی ٹکٹ ہے. لیکن پاکستانی اس کو جنت سمجھتے ہیں. ہاں وہ غلط پاکستانی ہے. آپ بھی پاکستانی ہے نا؟ جی میں پاکستانی ہوں. ہاں تو آپ وہی غلط پاکستانیوں میں سے ہے. آپ تو سدھر جاؤ میرے بھائی رفیع، آپ تو سدھر جاؤ. جیسا میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں، 10,000 ہو سکتا ہے لاکھ، وہ پاکستانی جو ہجرت کرنے والے تھے ٹو دا ویسٹرن کنٹری، میرے تقریر سننے کے بعد، میرے گفتگو سننے کے بعد ان نے اپنا ارادہ بدل دیا. آپ بھی بدل دیجئے. ٹکٹ ملی پھر بھی مت جانا، شاید آپ کو فائدہ ہوگا. بھائی رفیع، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. اگر Sorry، سوال استغفر پوچھنے کے اللہ. لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. اللہ مجھے کلمہ معاف کرے. پڑھیں گے؟ جی لا کلمہ الہ پڑھو آپ اسے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے. آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے. لیکن خواہش تھی آپ سے سوال تو یہ کرنا. بھی ہو سکتا ہے نا، کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ برابر کہ نہیں؟ نہیں میں پیچھے جہنم میں بھی لائن بڑی رہیں گی، بہت لمبی رہیں گی. آپ بولے مجھے پہلے جانے کا تو آگے کر دیں گے آپ کو. میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا، وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے 1 بجے کے بعد، تو اس لیے. ارے گیٹ بند ہوگا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے؟ یہاں تقریر چلتے رہیں گی ماشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا نا. جی جی ہاں کہ نہیں؟ تو گیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.